ووجدك ضالا فهدى۔ عہد جاہلیت کی ہنگامہ خیزیاں۔ طلبم نہایت آں کہ نہایت ندارد، بنگاہ نہ شکیب بدل نہ امیدوارے۔ قلب وادی فاران یعنی ام القریٰ مکہ اپنی تمام نگاہ فریب جاذبیتوں کے ساتھ ہر عاکف و باد کے لیے مرکز توجہ بنا ہوا ہے، چونکہ ریگ حجاز کے ہر ذرے کی عقیدت حریم کعبہ کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے طفلک و برنات پیر نزد و دور سے کارواں در کارواں اپنی پیشانیوں میں تڑپنے والے سجدوں کے نذرانے لیے رواں دواں اور کشاں کشاں اس مرجع انعام کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ جبین شوق سجدوں سے معمور ہے، لیکن کچھ معلوم نہیں کہ مسجود کیا ہے۔ قلب نیاز جذبہ ہائے عقیدت سے لبریز ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ معبود کون ہے۔ زندگی کی تگ و تاز بحر نو ہنگامہ خیز ہے، لیکن کسی کو علم نہیں کہ اس تگ و تاز سے مقصود کیا ہے۔ کاروان حیات تیز گام ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کی منزل کون سی ہے۔ لیکن اس نہ جاننے کے باوجود ایک ہنگامہ ہے کہ ہر وقت برپا ہے، جس میں ہر شخص اپنے آپ کو جذب کیے ہوئے ہے۔ اس کیف و مستی کے عالم میں کوئی تالیاں پیٹتا ہے، کوئی سیٹیاں بجاتا ہے، کوئی کعبے کے گرد گھوم گھوم کر سفر ختم ہونے کے باوجود ذوق سفر کا مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی بتوں کے آستانوں پر جانور ذبح کر کے اس کا گرم گرم لہو پی رہا ہے، کوئی زمزم کے کنارے بیٹھا جام اور صبح کے امتیازات مٹا رہا ہے۔ کاہنوں کے گرد عورتوں کا ہجوم ہے جو اپنے صبر گریز پا اور رنج گراں نشی کے جگر سوز افسانوں کا مستقبل معلوم کرنا چاہتی ہیں۔ ادھر عکاز کے بازار میں شورائے جادو بیاں اپنی سحر آفرینیوں سے ہر سننے والے کے دل کو مٹھی میں لیے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی کے خاندانی مفاخر کے تذکرے سے اس کے طرہ امتیاز میں بالیدگی پیدا کرتے ہیں، اور گاہ کسی کے عزیز کے قتل کی یاد تازہ کر کے اس کی رگوں میں آتش انتقام کے شعلے اس طرح بھڑکاتے ہیں کہ بزم شیر خانی آن کی آن میں رزم گاہ بن جاتی ہے۔ لیکن محفل عیش و طرب ہے یا میدان جنگ و جدل، ہر شخص پورے جذب و انہماک سے اس میں حصہ لیتا ہے، اور اس ہم ہمیں اور تنتنے میں دنیا و مافیہ سے بے خبر یوں مستغرق ہو جاتا ہے کہ کوئی کشش اسے اس ہنگامے سے باہر نہیں لے جا سکتی۔ چھوٹا بڑا امیر غریب مرد عورت سب ان ہنگاموں میں اس طرح شریک ہوتے ہیں گویا یہ چیزیں ان کی زندگی کا جزء بن چکی ہیں۔ ایک استثناء، لیکن مکہ کی ان پرہجوم گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی دکھائی دیتا ہے جو ان میں سے ہوتے ہوئے بھی ان میں کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی طرز معاشرت، وضاقتہ، تراش خراش سب انہی جیسی ہے۔ وہ انہی بازاروں میں پھرتا ہے، انہی لوگوں سے کاروبار کرتا ہے، ان کی شادی اور غم میں شریک ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو انہی جیسا انسان سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں کوئی خلا محسوس کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ خلا کیا ہے اور کس طرح پر ہو سکتا ہے۔ وہ مشاغل و مشارب جو اس کی قوم کا جزو زندگی بن چکے ہیں اس کے لیے اپنے اندر کوئی جاذبیت نہیں رکھتے۔ وہ بھی اپنی جبین نیاز میں ذوق عبودیت کے سجود رقصاں لے کر حریم کعبہ تک جاتا ہے، لیکن وہ ان تابندہ گوہروں کو اسی طرح واپس لے آتا ہے کہ اسے وہاں انسانوں کی بنائی چوکھٹیں اس متاع گراں بہا کے شایان شان دکھائی نہیں دیتی۔ وہ جب لوگوں کی گردنوں کو ان کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مٹی اور پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکا ہوا دیکھتا ہے تو محو حیرت رہ جاتا ہے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ عکاز کے بازار میں جب سرداران قریش کو اپنی عالی نسبی پر فخر کرتے دیکھتا ہے تو ہر چند وہ خود قریش کے ممتاز ترین گھرانے کا فرد ہے، لیکن اس کا دل گواہی نہیں دیتا کہ جس چیز میں انسان کے جوہر ذاتی کا کوئی دخل نہ ہو وہ باعث فخر و تکبر ہو سکتی ہے۔ وہ بزم میں پرستی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ اس سے اس کا قلب سلیم ابا کرتا ہے۔ وہ قمار خانوں کی طرف قدم تک نہیں اٹھاتا کہ وہاں اسے مہذب انسانوں کے بھیس میں رہزن نظر آتے ہیں۔ وہ جب ان محافل و مجالس میں اپنے لیے کوئی سامان تسکین نہیں پاتا تو عیسائی رہبان اور یہودی احبار کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس نے سن رکھا ہے کہ وہ زندگی کے حقائق کا علم رکھنے کے مدعی ہیں۔ تلاش حقیقت، وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس لیے ان علماء و مشائخ سے پوچھتا ہے کہ ان کے پاس کون سی روشنی ہے جسے وہ آسمانی کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن اسے ان مزعومہ آسمانی شمعوں پر انسانی تصورات کے ایسے ایسے رنگین فانوس نظر آتے ہیں جنہوں نے شمع کی اصلی روشنی کو بالکل ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ یہاں سے بھی ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھ آتا ہے،
اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہی بستیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی طرح ان معبودان باطل سے متنفر ہیں۔ وہ ان کی طرف رخ کرتا ہے کہ شاید وہیں وہ سکون مل جائے جس کی اسے تلاش ہے، لیکن اسے ان کا ذوق بھی تشنا اور تڑپ خام نظر آتی ہے۔ وہ وہاں سے بھی مایوس واپس آ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ انسانوں کے اس ہجوم میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ اسے ایسا کوئی رفیق نہیں ملتا جس سے اپنے دل کی تپش و خلش اور سوز و گداز کا حال کہہ سکے۔ وہ اس تنہائی سے اکتا جاتا ہے تو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر پکار اٹھتا ہے کہ دری میں خانہ ایسا کی ندارم محرم دیگر، کہ من شاید نخستیں آدم از عالم دیگر۔ تفکر و تدبر۔ وہ انسانوں کی بستیوں میں اپنے دل کی پکار کا کوئی جواب نہیں پاتا تو باہر فطرت کی کھلی فضاؤں میں چلا جاتا ہے۔ وہاں کبھی صحراؤں کی ناپید اکنار وسعتوں پر غور کرتا ہے اور کبھی آسمانوں کی حدود فراموش پہنائیوں پر۔ گاہ اسے ستاروں کی تابندگی دعوت غور و فکر دیتی ہے اور گاہ ماہ عالم تاب کی درخشندگی اس کے لیے سامان تدبر پیدا کرتی ہے۔ وہ مظاہر فطرت کی گوناگون نیرنگیوں پر غور کرتا ہے اور بار بار اپنے دل سے سوال کرتا ہے کہ یہ عظیم و شان سلسلہ کائنات کس طرح وجود میں آ گیا؟ کون اسے بائیں حسن و خوبی چلا رہا ہے؟ اس کا بالآخر مقصد کیا ہے؟ یہ سوالات رہ رہ کر اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اسے ان کا جواب کہیں سے نہیں ملتا۔ جب جواب نہیں ملتا تو اس سے اس کے دل کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے، اور جب اضطراب بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تشنگی ذوق کی شدت تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ لیکن اسے اپنے آپ پر ضبط اتنا ہے کہ وہ اس کاوش و اضطراب کو اپنے معمولات زندگی پر قطعاً اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنے کاروباری معاملات، بال بچوں کی نگاہ پرداخت، رفقا و احباب سے میل ملاقات، معاشرتی زندگی کے مقتضیات میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا، اور ایسی زندگی بسر کیے جاتا ہے کہ اس کے ابنائے جنس اپنے میں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، بجز اس کے کہ وہ اس کے کیریکٹر کی بلندی کے مداح ہیں اور اس کی صداقت و دیانت کے معترف۔ چھوٹا بڑا سب اس کی عزت کرتے ہیں اور قبیلے اور خاندان کو اس کی شرافت اور نجابت پر ناز ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ان سب سے کچھ مختلف محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ جن گوشوں کو انہوں نے اپنے لیے وجہ اطمینان اور موجب تسکین قرار دے رکھا ہے، وہ ان میں سے کسی میں بھی اپنے دل کے اضطراب کا مداوع نہیں پاتا، اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت کسی ایسی چیز کی تلاش میں مضطرب و بے قرار پاتا ہے جس کا اسے خود بھی علم نہیں کہ وہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش حقیقت میں سرگردانی کی اس کیفیت کو 2 لفظوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، جب فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو راستہ دکھا دیا۔ کارل لائل نے اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: شروع ہی سے چلتے پھرتے آپ کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ کائنات کا لامتناہی سلسلہ کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ مجھے کس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہرا اور سینا کی پہاڑیاں، ریت کے ٹیلوں کا سکوت ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ چرخ اور اس کے درخشندہ ستارے بھی کچھ جواب نہیں دیتے تھے۔ ان سوالات کا کہیں سے جواب نہیں ملتا تھا۔ ان سوالات کا جواب انسان کی اپنی روح اور خدا کی اس وحی سے ملنا تھا جو اس روح کو اپنا مسکن بنا لے۔ بک ریفرنس ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، کارل لائل، پیج 49۔ ہاں، ان سوالات کا جواب کہیں سے نہیں مل سکتا تھا۔ ان کا جواب صرف وحی کی زبان سے مل سکتا تھا۔ حقیقت کا انکشاف ناممکن ہے جب تک حقیقت خود اپنے آپ کو کسی پر منکشف نہ کر دے۔ مسائل حیات نہیں سمجھے جا سکتے جب تک حیات خود ہی شاہر اسرار حیات نہ ہو جائے۔ حقیقت کے مشاہدے کے لیے انسان کی آنکھ وحی کی روشنی کی محتاج ہے، اور نبی قبل از نبوت وحی سے واقف نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت قبل از رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اپنے قانون مشیت کے مطابق تیری طرف اپنے حکم سے ایک کتاب بطور وحی نازل کی، جس نے تجھ پر حقیقت کو منکشف کر دیا، ورنہ اس سے پہلے تجھے قطعاً معلوم نہ تھا کہ کتاب الہی کیا ہوتی ہے
اور ایمان کس چیز کا نام ہے، لیکن وہی کے ذریعے ہم نے اس کتاب کو تیرے لیے ایک عظیم القدر روشنی بنا دیا، جس کے ذریعے ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے بندوں میں سے کسی ایک یعنی نبی کو حقیقت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری اس عطا فرمودہ روشنی ہی کا صدقہ ہے کہ تو گم کردہ راہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور وحی کیا ہوتی تھی، اور نہ ہی اس کی توقع رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیے جائیں گے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کسی طرح یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ ہماری طرف سے تجھ پر کوئی کتاب نازل کی جائے گی۔ یہ تو محض تیرے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے تجھے اس عظیم مقصد کے لیے منتخب فرما لیا۔ سو جو لوگ اس صداقت سے انکار کریں اور اس سے سرکشی برتیں، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ کسی طرح ان کا پشت پناہ بن جائے۔ اس کتاب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حقائق کا علم دیا جن کے متعلق اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے تمہیں وہ باتیں سکھلا دیں جو تمہیں پہلے معلوم نہ تھیں۔ پہلی وحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 40واں سال تھا۔ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اور رات کا وقت، رات اس لیے کہ ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں لپٹی ہوئی تھی اور طلوع سحر کی منتظر۔ یہ رات تاریخ عالم میں قدیم النظیر اور فقید المثال رات تھی۔ یہ حد فاصل تھی دنیا قدیم اور جہان نو میں۔ اس رات ضمیر کائنات نے ایک نئی کروٹ لی، جس سے زندگی جو اپنے مقام سے بے خبر چلی آ رہی تھی خود نگر و خود شناس ہو گئی۔ تمام نظام ہائے کہن جو غیر فطری بنیادوں پر استوار تھے باطل قرار پا گئے، اور دنیا کو ایک نیا آئین عطا ہوا جس میں تکمیل شرف انسانیت کی تمام راہیں واضح طور پر سامنے آ گئیں۔ انسان کو حق و باطل کی تمیز کے صحیح پیمانے عطا ہوئے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہہ کر پکارا گیا، یعنی جدید پیمانوں کی رات۔ اسی کی دوسری جگہ لیلۃ مبارکۃ کہا گیا، جس میں حق و باطل نکھر کر الگ الگ ہو گئے۔ دنیا نے اس رات کی عظمت کو نہیں پہچانا، اسی لیے وہ ابھی تک تاریکیوں کے جہنم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہزار ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود زندگی کے صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکی۔ جس دن یہ حقیقت اس کی سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کی شب دیجور کی تاریکیاں اس مہر عالمتاب کی ذو فشانیوں سے دور ہو سکتی ہیں جو اس لیلۃ القدر کی صبح کو نمودار ہوا تھا، منزل انسانیت کی سیدھی راہ صراط مستقیم اس کے سامنے آ جائے گی۔ راستہ اب بھی موجود ہے، اور وہ مہر عالمتاب اپنی پوری تابندگی سے نور افشاں بھی ہے۔ صرف اتنی کمی ہے کہ انسان نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جس سے وہ اس روشنی سے محروم ہے۔ جس دن اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں، سیدھا راستہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ نوع انسانی کے لیے جشن مسرت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے واقعہ عظیم کو نوع انسانی کے لیے جشن مسرت قرار دیا ہے کہ اس سے دنیا کو اس کی چھنی ہوئی بینائی واپس ملی تھی، اور کسی اندھے کی زندگی میں اس واقعے سے زیادہ قابل یادگار کون سا واقعہ ہوگا جس میں اس کی بصیرت رفتہ کی بازیابی ہوئی ہو۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو معزت ہے، دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت، بس چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں
اور یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ دنیا کی زندگی میں جمع کرتے رہتے ہیں۔ یہ تھی وہ لیلۃ القدر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے سرفرازا گیا۔ شاہد عادل، بیوی۔ وہی ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا ذکر اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ یہاں ہمارے سامنے ایک اور عظیم حقیقت آتی ہے۔ بیوی مرد کی زندگی کی شکن در شکن تہوں سے واقف ہوتی ہے۔ اس کا کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے نقاب پوش رہ سکتا ہے، لیکن بیوی کے سامنے اس کی زندگی بے نقاب ہوتی ہے۔ انسان ساری دنیا کی نگاہوں میں ہیرو بن سکتا ہے، زندگی کے بہت سے گوشے دنیا سے چھپائے جا سکتے ہیں، لیکن اصلی ہیرو وہ ہے جو اپنی بیوی کی نگاہ میں ہیرو ہو، بشرط یہ کہ اس کی نگاہیں غلط چشموں سے رنگین نہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قلب سلیم تھا، چنانچہ جب انہوں نے اس پیغام کو سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر فوراً ایمان لے آئیں۔ نوکر اور بچے۔ بیوی کے بعد انسان کی بے نقاب زندگی کا مشاہدہ کرنے والے گھر کے نوکر اور بچے ہوتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش تربیت کے پرورش یافتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے سنا تو فوراً نگاہ عقیدت جھکا کر ایمان لے آئے۔ دوست۔ گھر کے باہر انسان کے کیریکٹر کا صحیح پرکھنے والا اس کا قلبی دوست ہوتا ہے، جس کے سامنے اس کی زندگی کا ہر بے تکلف پہلو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دولت مند، فیاض، نہایت صاحب الرائے اور قریش میں معزز اور ممتاز، اور تمام شہر میں بااثر، صدق و دیانت میں مشہور، اپنی پارسائی کی وجہ سے ممتاز۔ جب دوست کے اس نئے دعوے کو سنا تو بلا ادنا تامل اس کی صداقت کا اعلان کر دیا۔ کس قدر ثریا بخت اور فرخندہ اختر تھے یہ حضرات، جنہیں قدوسیوں کی اس جماعت میں شرکت کی اولیت، بلکہ یوں کہیے کہ اس جماعت کے منبع و اساس ہونے کا شرف حاصل ہوا، جسے دنیا انسانیت میں انقلاب عظیم پیدا کرنا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اس کے بعد کچھ اور خوش نصیب حضرات اپنے جذبہ شوق سے باب رسالت تک کشاں کشاں آئے اور متاع ایمان و آگہی سے بہرہ یاب ہوئے۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جو تلاش حقیقت میں سرگرداں رہتے تھے، چنانچہ جب انہوں نے یہ نئی آواز سنی تو اسے پہچان لیا اور حق و صداقت کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ، حضرت ارقم، حضرت سعید بن زید اور عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے اس جماعت حقہ میں شامل ہوئے۔ یہ سب تبدیلی ابھی خاموشی سے ہو رہی تھی، کیونکہ اس دعوت کی آواز ابھی بلند نہیں کی گئی تھی۔ یہ ایمان و اقرار، دلوں کا جھکاؤ اور نگاہوں کی تسلیم تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور پختہ عہد وفا ہوتا بھی کون سا ہے۔ یک نگاہ، یک خندہ دزدیدہ، یک تابندہ اشک، بہر پیمان محبت نیست سوگند دیگر۔